نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 77 سے 79 تک پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے تلاوت آیات کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون۔ تو ہم سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اولا، اولا، آ حمزہ استفہام ہے اور لا نہیں۔ اولا کیا نہیں یا کیا بھلا نہیں۔ یعلمون فعل مضارع وہ علم رکھتے، ان اللہ بے شک اللہ، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو، یسرون وہ چھپاتے ہیں، سر کہتے ہیں نا راز کو۔ حذیفہ بن یمان جو تھے ان کو سر رسول بھی کہا جاتا ہے نا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقین کے نام بتائے تھے اور وہ صرف انہی کو معلوم تھے اور منع کیا تھا کہ کسی کو نہیں بتانے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ جو تھے وہ ان سے پوچھتے تھے، آخری عمر تک بھی وہ پوچھتے رہے کہ کیا میرا نام تو ان میں شامل نہیں ہے۔ تو حذیفہ بن یمان تو سر جو تھے وہ راز کو کہتے ہیں۔ اسی طرح سری نماز اور جہری نماز کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جو جہری جو بلند آواز میں پڑھی جاتی ہیں اور سری ہوتی ہیں جو آہستہ آواز میں پڑھی جاتی ہیں۔ وما اور جو، یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یعلنون عین لام نون اس کا روٹ ہے۔ علی الاعلان ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا کہ جو سب کے سامنے کھلم کھلا کچھ بات کی جائے، علی الاعلان کہتے ہیں۔ تو اس سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ وہ جو ظاہر کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ وا اور من جو ہے یہ اس کا مطلب یہاں پر کچھ ہے، منہم اور ان میں سے کچھ، اور ان میں سے کچھ، امیون ان پڑھ ہیں، ٹھیک ہے۔ امی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی ہے، لیکن احتراماً ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان پڑھ کا
لفظ یوز نہیں کرتے. تو امی ہی کہتے ہیں پھر. امیون جو یعنی کہ ان میں سے کچھ ہیں جو ان پڑھ ہیں. لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے. الکتاب کتاب کا. الا مگر. امانیہ امانی جو ہے یہ تمنائیں خواہشیں اس معنوں میں آتا ہے. اور اس کی واحد جو ہے امنیہ امنیہ اس کی واحد ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے کچھ ہیں جو ان پڑھ ہیں جو کتاب کا علم بھی نہیں رکھتے سوائے تمناؤں کے خواہشات کے. وَإِنْ ہُمْ اور نہیں ہیں وہ الا مگر. اب یہ دیکھیے کہ الا سے پہلے اگر ان آ جائے جس طرح ہم نے ایک رول پڑھا تھا نا الا سے پہلے ماں آ جائے تو اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے. تو الا سے پہلے اگر ان آ جائے تو اس وقت بھی ان کا ترجمہ جو ہوگا وہ نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے اسی لیے یہاں پر میں نے ان کا ترجمہ نہیں کیا. وَإِنْ هُمْ اور نہیں ہیں وہ مگر الا مگر یظنون وہ گمان رکھتے یعنی کہ جو ان کی خواہشیں ہیں نا وہ صرف ان کی خام خیالی ہیں گمان ہی ہیں. فویلن فویل جو ہے نا یہ بھی عربک ورڈ ہی ہے اور اس کا ویل بیسیکلی فا تو حرف ہے نا تو ویل جو ہے عربک ورڈ ہے اور اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب ہے اس کا ہلاکت بربادی اور دوسرا جو ہے یہ دوزخ کی ایک وادی ہے اس کا نام بھی ویل ہے. سورۃ الہمزہ بھی اس سے سٹارٹ ہوتی نا ویل لکل ہمزۃ لمزہ. تو اس کا جو مطلب جو ہے ایک تو اس کا مطلب ہلاکت اور بربادی کا ہے دوسرا دوزخ کی ایک وادی کا نام بھی ویل ہے. ٹھیک ہے. فویل للذین پس ہلاکت ہے بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو یکتبون کتابت کہتے ہیں لکھنا یکتبون وہ لکھتے ہیں کہ وہ تورات میں تبدیلی کر دیتے تھے نا تو ہلاکت ہے ان کے لیے جو وہ لکھتے ہیں الکتاب کتاب کو بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں ہذا یہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے لیشتروا تاکہ وہ لے لیں. کہ اشترا ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے اشترا کا مطلب جو ہوتا ہے لینا اور بیچنا دونوں معنوں میں آتا ہے. اگر اشترا کے ساتھ بیع کا لفظ آ جائے آیت میں با یا عین تو پھر اس کا مطلب جو ہوگا بیچنا ہوگا. اگر دونوں ہیں صرف ایک ہی ہے تو وہ خریدنا اور بیچنا دونوں معنی لے سکتے ہیں. لیشتروا تاکہ وہ لے لیں بھی بدلے اس کے با یہاں پر بدلے کے معنی میں بھی بدلے اس کے ثمنن قلیلا قیمت تھوڑی. ٹھیک ہے یعنی کہ خود ہاتھ سے لکھ کے تو اللہ کی طرف منسوب کر کے کرتے ہیں تاکہ وہ اس سے تھوڑا بہت کما لیں. تو اللہ کی آیات کے بدلے جتنا مرضی مال لیا جائے جتنا مرضی کروڑہا لے لیا جائے تو وہ سامنن قلیلہ ہی ہوتا ہے. فویلن پس ہلاکت ہے لہم ان کے لیے مما من اور ما سے مل کر بنائے مما بوجہ اس کے جو کتبت انہوں نے لکھا ایدیہم اپنے ہاتھوں سے وویل اور ہلاکت ہے لہم ان کے لیے مما بوجہ اس کے جو یکسبون وہ کماتے تھے کسب حلال ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اب یہاں دیکھیں اس آیت میں ان دو آیات میں بلکہ یہ ایسی ہی آیت میں 3 دفعہ جو ہے نا ویل کا لفظ استعمال ہوا کہ کتنے یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ عمل جو ہے
کتاب کو اس کے احکامات کو بدل دینا کتنی بڑی ہلاکت والی بات ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ ہمارے عام گفتگو میں اکثر لوگ جو ہے نا وہ آ، بعض دفعہ ان کی کوئی نیت نہیں ہوتی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کا کوئی غلط ارادہ ہوتا ہے، لیکن انجانے میں وہ عموماً یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی فلانی چیز جو قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہے یا قرآن میں ایسا آیا ہے، اور وہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ورڈز قرآن کے نہیں ہوتے۔ یا اسی طرح احادیث کے معاملے میں بھی وہ اپنی طرف سے بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ صحیح تو حدیث میں لکھا ہوا ہے، یا بعض دفعہ فارورڈز کر دیتے ہیں اسی طرح ہی کوئی بھی چیز ان کے پاس آتی ہے۔ ان ساری باتوں میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ قرآن سے ریلیٹ آپ اس وقت کیجئے جب آپ کو پکا پتہ ہے اور آپ نے وہ آیات پڑھی اور آپ کو بالکل 100% معلوم ہے کہ ہاں جی یہ الفاظ جو ہیں یہ میں نے پڑھے اور یہ قرآن کے اندر لکھیں، پھر آپ کہیں۔ لیکن اگر آپ کو ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہے تو پھر آپ یہ مت بولیے، کیونکہ ہم جو بول رہے ہیں وہ لکھا تو جا رہا ہے، تو یہ مت کہیے کہ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ وہ پھر آپ ایک طرح کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو پھر وہ الفاظ مت بولیے۔ اس لیے احادیث کے معاملے میں بھی آپ کو جو چیز معلوم ہے کہ یہ اوتھینٹک ہے اس کو فارورڈ کیجئے، ورنہ مت فارورڈ کیجئے، کیونکہ ایک جو ہم موبائل کے اوپر جو ٹیپ کرتے ہیں یہ انگلیاں بھی تو گواہی دیں گی نا کہ ہم نے کس کو لائک کیا، کس کو پسند کیا، کس کو فارورڈ کیا، کیا کیا، تو یہ ساری چیزیں ہماری گواہیاں ہیں۔ تو ان چیزوں میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ کسی کوئی ایسی حدیث بعض دفعہ جس طرح عموماً ہم لوگ بھی اس طرح ہی کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حدیث ہے، لیکن الفاظ بعض دفعہ ہم ایگزیکٹ وہ یوز نہیں کرتے، تو ہم پھر اس کے ساتھ پیپرز بھی دیتے ہیں یا بتاتے ہوئے، تو اس میں پھر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ مفہوم حدیث یہ ہے، تاکہ ہم اگر اس میں تھوڑی بہت بھی اوپر نیچے الفاظ کی تبدیلی ہو رہی ہے تو اس میں پھر گنجائش نکل آئے۔ تو پھر اس میں ان چیزوں میں تھوڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہاں پر جو آیات ہیں آپ کے سامنے، اس میں کیا ایک بڑا اہم پیغام جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ لوگ تورات کے اصل علم سے ناواقف تھے، پڑھتے تو تھے، عالم تھے، جانتے بھی تھے، اصل علم سے کیوں ناواقف تھے؟ کہ عمل ہی نہیں کرتے تھے، ان کا عمل ہی وہ نہیں تھا، وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ پھر کچھ لوگ ان میں ایسے بھی تھے کہ جو تورات پڑھتے بھی نہیں تھے، بس سنی سنائی باتیں جو ان کے بڑوں نے کہہ دیں، جو ادھر ادھر سے دیکھ لیں اس پر عمل کرتے تھے، اور وہ ساری کی ساری خواہشیں ہی ہوتی تھیں، اور اس کے بعد بڑی بڑی امیدیں لگا لیتے تھے کہ ہم تو بڑے چنے ہوئے لوگ ہیں اور ہم تو کبھی دوزخ میں نہیں جائیں گے، آپ پڑھیں گے آگے، اور ہم تو بڑے جو ہیں محبوب ہیں اللہ کے، اور ہم نبیوں کی اولاد ہیں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ بات جو ہے آج کل بھی مختلف رنگ میں، لیکن اس سے ملتی جلتی ہی بہت سارے لوگ کہتے ہیں۔ آپ نے بارہا یہ سنا ہوگا کہ ہماری تو بخشش ہو جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تو شفاعت کر دیں گے، یعنی ساری زندگی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل نہیں کرنا، ساری زندگی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ماننی، مرضی ہم نے اپنی کرنی ہے، خواہشات پر ہم نے اپنی عمل کرنا ہے، لیکن ایک خواہش یہ بھی رکھی ہوئی ہے کہ کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھ لی ہے اور روزہ قیامت ہماری شفاعت ہو جائے گی۔ کلمہ کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اب آپ کے اوپر سزا اور جزا دونوں لاگو ہوں گے اسلام کے، اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ پھر سزا کے بھی حقدار ہیں، تو جزا تو اس ٹائم میں ملے گی جب آپ اس رول کے مطابق چلیں گے، ان اصولوں کو مانیں گے، لیکن اگر آپ نے اپنی ہی منمانی کرنی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ توحید کے اوپر راسخ ہی نہیں ہیں۔ توحید کیا ہے کہ اپنی خواہشات کو بھی اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کر دینا، پوری کی پوری فرما برداری۔ مسلم کہتے ہیں اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کی نکیل اس کے مالک کی ہاتھ میں ہو اور وہ اس کو جہاں چاہے لے جائے اور وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چپ چاپ چلتا جائے۔
اگر ہم نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے، ہوا کا لفظ آتا ہے قرآن میں اس کے لیے، خواہشات کے لیے، تو پھر توحید کے اوپر اگر ہم راسخ نہیں ہوئے تو پھر ہم آگے کیا کریں گے؟ 13 سال مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت ان کو ملی تو 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رہے. توحید کے علاوہ وہاں پر کوئی اور حکم نازل نہیں ہوا تھا. احکامات اور باقی جو فرائض ہیں وہ جا کے مدینہ میں نازل ہوئے تھے جب مسلمانوں کو وہاں پر ایک حکومت مل گئی تھی. 13 سال صحابہ بھی وہاں پر جو رہے ہیں ان کو کسی بھی قسم کا ریٹیلیشن سے منع کیا گیا ہوا تھا. صرف اور صرف توحید کو راسخ کیا گیا وہاں پر، صرف اور صرف توحید کو راسخ کیا گیا. اور جب وہ صحابہ وہاں سے نکلے ہیں اور مدینہ جب گئے ہیں تو وہ توحید اتنی پکی تھی ان کی، اتنی پختہ کر دی گئی تھی کہ پھر آپ نے دیکھا کہ دنیا کے اندر ایک ایک صحابی نے کیا کیا کارنامے انجام دیے. یہ اسلام جو ہمارے پاس ہے یہ انہی کی مرہون منت ہے، جنہوں نے اپنا خون بھی دیا، جنہوں نے ساری زندگیاں لگائی ہیں اس کے لیے. ہم لوگ تو بڑے آرام سے گھروں میں بیٹھے بڑے آرام سے سیکھ رہے ہیں، پھر بھی عمل کرنا مشکل ہے، جبکہ وہ لوگ عمل پہلے کرتے تھے. اور وہ لوگ اس چیز میں ایک دوسرے سے بڑھ کر نیکی میں بڑھنے کی کوشش کرتے تھے کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے. ہم اپنی ریسیں دیکھ لیں، آج ہماری ریس کس کے لیے ہوتی ہے؟ ہم نیکیوں میں بڑھنا نہیں چاہتے، ہم کسی اور چیز میں بڑھنا چاہتے ہیں، اور پھر ہم خواہشات بھی رکھتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو انتہائی غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے. بنی اسرائیل کے معاملات کے اندر ہمارے لیے بہت زیادہ اسباق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی اسی لیے کیا ہے بار بار. اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کرنے اور ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو امیدیں اور تمنائیں جو ہیں وہ اسی ٹائم انسان لگا سکتا ہے جب اس کا عمل بھی کچھ ہو. یہاں پر ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ لوگ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے تھے اور اس کو کہہ دیتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہاں آج کل بھی یہی ہوتا ہے، بہت ساری غلط چیزیں آپ لوگوں کو بھی معلوم ہوگا. اللہ کا نام اس لیے لگایا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے نا، تو اللہ کا نام اس لیے لگایا جاتا ہے. کسی بھی اگر آپ نے بھی کوئی بات، کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو وہ کسی بھی مشہور فیمس انسان کے بارے میں کہہ دیتا ہے کہ اس نے یہ کہا ہے. کوئی میڈیسن ہو گئی تھی، فلانا ڈاکٹر ہے کوئی بہت بڑا اور اس نے یہ کہا ہے، تو وہ بات میں ایک وزن پیدا ہو جاتا ہے، اس کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا اگر نام لگا دیا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے ویلیو تو کسی کی نہیں ہے نا. تو یہاں پر بھی ہماری سوسائٹی کے اندر بھی ایسے بہت سی چیزیں رائج ہیں، بہت سے پھر اقوال جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، خصوصاً علی رضی اللہ کی نسبت جو ہے وہ کیے جاتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی تحقیق ضرور کر لیا کریں، جان لیا کریں. کسی چیز میں ڈاؤٹ ہو تو اس کو آگے مت کیا کیجیے، تاکہ آپ کے اوپر اس کی کوئی وہ نہ آئے کہ یہ چیز آپ کے بھی کھاتے میں لکھی نہ جائے. ٹھیک ہے جی، یہ لیسن ہمارا یہاں پر ختم ہوتا ہے. ہم دہرائی کر رہے تھے آیات کی، اور اس میں ہم لوگوں نے تثنیہ کا جو صیغہ تھا اس کو ہم دیکھ رہے تھے. کل ہم نے کچھ آیات پڑھی تھی، آج ہم ان کی مزید جو ہے جو کچھ رہ گئی تھی اس کو پڑھ لیتے ہیں. آپ لوگوں کو میں مائک سے الاؤ کر رہی ہوں، اور جو پہلے پڑھنا چاہتا ہے وہ اپنا ہینڈ ریز کر لیں. میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کرتی ہوں. جی، اسکرین آپ کے سامنے. چلیں جی، سب سے پہلے ماشاءاللہ عظمیٰ عارف سابقون الاولون، آگے بڑھا کیجئے ایک دوسرے کے اوپر نیکی میں آگے بڑھنے کی خواہش ہونی چاہیے. چلیں جی، سب سے پہلے عظمیٰ عارف ہیں، پھر اس کے بعد ماجدہ شاہین ہے. جی عظمیٰ.
آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیجئے. آپ پڑھیے. ہم نے کل پڑھا تھا آیت نمبر 15 یا 16 تک پڑھا تھا. ٹھیک ہے, آپ آیت نمبر 16 سے پڑھنا شروع کیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وللہ اور اللہ ہی کے لیے ملک بادشاہی ہے. ملک السماوات والارض اللہ ہی کے بادشاہ اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے زمین و آسمان کی. وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. شاباش. تو اب آپ نے دونوں کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا, آپ تھوڑا بتائیں گی؟ بینہما ہما کی وجہ سے نا, ماں ان کی. دونوں کے درمیان. شاباش. جی نیکسٹ. جی. اور چونکہ آسمان بھی زمین و آسمان یہ مؤنث ہے نا, ہاں جی, تو یہ اسی لیے یہ جی ٹھیک ہے. وقاسمہما اور ان دونوں نے قسم کھائی. انی بے شک میں لکما تمہارے لیے لمن الناصحین البتہ نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں. ہاں جی, لکما کیا ہوگا؟ تم دونوں کے لیے. جی تم دونوں کے لیے البتہ ہوں نصیحت کرنے والوں میں سے. ایسا ہی ہے. جی جی. فلا جناح علیہما بس نہیں گناہ ان دونوں پر. ہاں جی, علیہما ان دونوں پر. ان دونوں پر. ہما اور ہما جو ہے نا وہ ونادى ہما اور ہما ایک ہی ہوتے ہیں, کسی وجہ سے ہا کے نیچے زیر آ جاتی ہے, اس کو پھر بعد میں پڑھیں گے تو یہ جی ٹھیک ہے. ونادا اور پکاریں گے اصحاب النار اصحاب الجنہ, پکاریں گے دوزخ والے جنت والوں سے ان افیدو یہ کہ ڈالو علینا ہم پر من الماء پانی سے, یا کچھ پانی با محاورہ میں آیا تھا کچھ پانی. او مما یا اس سے جو رزقکم اللہ ہم نے رزق دیا, رزق دیا اللہ نے تمہیں, رزق دیا اللہ نے. قالو وہ کہتے ہیں یا وہ کہیں گے ان اللہ جی وہ کہیں گے ان اللہ بے شک اللہ حرمہما اللہ نے حرام کر دیا ان دونوں پر. نہیں اس اللہ نے حرام کر دیا اسے ان دونوں کو, علی الکافرین. ان دونوں کی بات ہے نا, پیچھے پانی اور اس کی بات ہے نا, تو ان دونوں کو پانی اور اس کی بات ٹھیک ہے, ان دونوں کو علی الکافرین کافروں پر. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں یہی آیت جاری ہے بالکل ٹھیک. وہ نمبر دوسرا لگا ہوا لیکن آیت وہی ہے. یہ آیت وہی ہے کہ جب انہوں نے کہا, جب وہ کہیں گے اصحاب النار اصحاب الجنہ سے کہ ہم پر کچھ پانی ڈالو, تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے رزق یا رزق دو جو اللہ نے تمہیں دیا, تو وہ کہیں گے کہ بے شک اللہ نے ان دونوں چیزوں کو کافروں پر حرام کر دیا. انا فرعون بے شک فرعون و حامانا اور حامان و جنودہما اور ان دونوں کے لشکر کانو تھے خاطئین خسارہ پانے والوں میں سے. خطا کار ٹھیک. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, بارک اللہ عثمان. جی نیکسٹ ہے ماجدہ شاہین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ماجدہ آپ اسٹارٹ کیجیے 21 سے. جی وقالو اور وہ کہیں گے لولا لولا اگر نہ لولا اگر نہ لولا اگر نہ نزلہ نازل ہوتا حاضل قرآن نازل کیا جاتا یا کیا گیا کہتے ہیں کیا جاتا, کیا گیا حاضل قرآن یہ قرآن علی پر رجل من مرد کو, کسی آدمی پر, کسی مرد پر, مکہ القرتینی من القریتین
मिनल करियतैनी, इन दो बस्तियों, करियतैन, इन दो दो बस्तियों, बस्तियां, करिया कहते हैं ना इन दो बस्ती, बस्तियां, करियतैन जो है दो बस्तियां, आना जी और ऐनी दो ऐसे पढ़े बस्तियां, ना, आना और ऐनी तस्निया की अलामत है। जी दो बस्तियों पर अजीम, बड़ी, बड़ी, जी वहदैनाहु, वहदैनाहु, जी। और हदायत दी उन दोनों को, हदैना, हिदायत दी हदैना, हमने, हु उसे, हिदायत दी हमने नजदैनी, 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 दो इसका रास्तों क्या की, मायने? दो रास्तों की। दो वहदई रास्तों ना की, हो, इसको दो देख, रास्तों की, वहदई ना हो को देख लीजिए, हदई ना हमने हिदायत दी, हु उसे, ठीक है, वहदई ना हो और हमने हिदायत दी उसे, अन नजदैनी दो रास्तों जी की। जी जी आगे पढ़िए। जी। वजअलना, और हमने बनाया, अल्लैल रात को, वन्नहार और दिन, आयात आयातैनी, ये दो निशानियां, दो निशानियां, शाबाश, जी आयातैनी, जी। अजरहा, अजरहा मर्रतैन, अजर है, उन दोनों, अजर है इन दोनों, हम्म अजर दोनों का, हम्म अजर दोनों का, मर्रतैनी दो बार, वादरिब दो बार, जी वादरिब और मार लहुम, वादरिब और मारो लहुम, लहुम उन्हें, मसलन मिसाल, राजुलैन दो आदमियों की, यहाँ पर वदरीब का जो ना मारना नहीं होगा, बयान करना होगा। बयान कीजिए लहुम उनके लिए, मसलन मिसाल, रजुलैनी दो आदमियों की, ठीक है, सूरह कहफ में आता है ये आयत। जी जी जालना, जालना बनाया, ना, लिअहदिहिमा ना उन का, दोनों को, ना का तर्जमा कीजिए जाल ना, हमने, हाँ जी, बनाया हमने हमने, जालना, हमने बनाया, हमने लिअहदिहिमा उन दोनों को, ली अहदा, ली अहदी उन, ली अहदिहिमा उन दोनों में से एक, ली अहदिहिमा उन दोनों में से एक, लिअहदिहिमा, जी एक, उन दोनों में से एक, लिअहदिहिमा, जी एक के लिए। जन्नतैनी, यहाँ पर कहेंगे ली है ना, तो ली जी अहदिहिमा उन दोनों में से एक के लिए, ली की वजह से लिया भी आएगा ना, उन दोनों के लिए, नहीं, जी उन दोनों में से हमने एक बनाया उन दोनों में से जी एक के लिए, जी। जन्नतैनी मिन अनाब, जन्नतैनी दो बागात, जी दो बाग, यही याद है, जी जी सही है, सही कह रही हैं, जन्नतैनी दो बाग, जी जन्नतैनी दो बाग, मिन अनाबी, मिन अनाबी, अनाबिल अंगूर को, मिन अनाबिल अंगूरों के, अनाब, अंगूर, हाँ जी, अंगूर, अंगूरों के, हम्म वखफ खफफनाहुमा, हम्म। इसका क्या माने है? यहाँ पर हफफ ना हुमा का मतलब एक तो ये होता खफफनाहुमा, है कि उन दोनों के गिर्द बाढ़ थी, या ये भी कह सकते हैं कि उन दोनों को घेर रखा था, उन दोनों को घेर रखा था, बिनखलिन, नखल कहते हैं खजूर को, बिन बिनखलिन खजूर, बिनखलिन खजूर, खजूर, वजअलना और बनाया हमने, हम्म बैनहुमा, बैनहुमा उन दोनों के दरमियान, जरअन, खेती, जरअन खेती, खेती, खेती। जरअन खेती, ठीक है, ये जो बाग वाला वाक्य है ना, जो कुरान में सूरह कहफ में जो आता है, ये वो वाली आयत है, जी हाँ जी। जी इसको आगे आगे भी पढ़ लीजिए, फवजद, फवाजदा, फवाजदा पाया, हाँ बस पाया, फीहा, फवाजदा पाया,
ہاں جی. پس پایا فیہا اس میں راجلینی دو آدمیوں نے. دو آدمی. فیہا اس میں دو آدمی. دو آدمی. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. دو آدمی. مشکل آیات تھی لیکن آپ نے اچھی کوشش کی ہے ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کون پڑھے گا؟ جی چلیں نام لے لوں پھر میں. چلیں بینا آپ سٹارٹ کیجیے. نہیں ہو رہی کیا؟ جی جی 27 سے آپ نے پڑھنا ہے. 27 وَاذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ اور ذکر کرو اور ذکر کیا انہوں نے اللہ کا. بس کرو جو ہے یہ فعل امر ہے. بس کرو اور یاد کرو یا ذکر کرو اللہ کا. اللہ کا فی ایام معدودات فی ایام فی ایام دنوں میں دنوں میں معدودات معدودات کہتے ہیں گنے چنے گنے ہوئے. جی معدودات کہتے ہیں جن کو گنا جا سکے. گنے چنے گنے چنے دنوں میں. ہاں جی یعنی کہ فی ایام معدودات دنوں میں گنے ہوئے. یعنی کہ تھوڑے سے دن ہیں جن کو ہم گن سکتے ہیں آرام سے. جی آگے پڑھیے. فمن تعجل فمن بس جو جلدی کرے. جلدی کرو. فی یومین بس جو جلدی کرے. جو جلدی کرے. جلدی کرے. فی یومینی ان دو دنوں میں. دو دنوں میں. اب مجھے یہ بتائیے کہ یومینی اس میں دو دن کس وجہ سے آپ کہہ رہی ہیں؟ کیا نشانی ہے اس میں؟ یہ یا نون کی وجہ سے. یا نون جو ہے اس کے نیچے نون کے نیچے زیر ہے. اس کو عینی یہ جو ساؤنڈ ہے عینی یہ تسنیہ کی ساؤنڈ ہے. جی آگے پڑھیے. یہی والی آیت ہے. فلا اسم کہتے ہیں گناہ کو. فلا اسم علیہ گناہ. فلا اسم اور نہیں اسم گناہ ان پر گناہ بس ان پر گناہ ہے. فلا کا مطلب ہے تو نہیں. اسم گناہ علیہ ان پر اور تاخر فلا اسم علیہ تاخر کا مطلب جو دیر کرے مؤخر کرے اور جو مؤخر کرے فلا اسم علیہ تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. ٹھیک ہے یہ حج کے بارے میں آیات ہیں. جی آگے سے پڑھے. رب المشرقین. رب المشرقین مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف. نہیں رب ہے نا. رب المشرقین. اب مشرق کا ترجمہ یہاں پر کیا کریں گی آپ کو ساؤنڈ آ رہی ہے مشرقین. مشرقین عینی ساؤنڈ آ رہی ہے نا. دونوں طرف دو مشرقوں دونوں طرف دو مشرقوں کا رب. دو مشرقوں کے دو مشرقوں کا رب اور دو ورب المغربین. دو مشرقوں کا رب دو مغربوں کا رب. دو مغربوں کا رب. شاباش. یہ سورہ رحمان میں آ جاتی ہے رب المشرقین و رب المغربین. ٹھیک ہے چلیں آگے پڑھیں گی یا تھک گئی ہیں؟
नहीं आप पढ़वा लें किसी से, मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं अच्छी और बात है, प्रैक्टिस करूंगी बहुत अच्छी इंशाल्लाह। बात है कि आप कोशिश करती हैं। ये इसी तरह ही जब इस्लाह होती जाएगी तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत इम्प्रूव कर जाएंगी। बहुत अच्छी कोशिश है, बड़ी जुर्रत की बात है। माशाल्लाह बारकिल्लाह। जी, कौन और इंशाल्लाह। पढ़ेगा नेक्स्ट? फरहीन जवाद। जी फरहीन। जी हाँ जी, आप अस्सलाम पढ़िए। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी 29 से पढ़िए। व इन यकुन मिनकुम, हाँ जी, और इन इसमें नहीं का मायने आएगा ना, क्योंकि अलिफ लाम आ रहा है आगे। नहीं नहीं नहीं, इल्ला इल्ला की बात है, यहाँ पर इल्ला नहीं है। व इन, और अगर, यकुन हो तुम, हो इन मिनकुम, अगर, और तुम में से, अल्फुन व इन, और इनका आपने क्या बताया मैम? व इन यकुम मिनकुम, और अगर हो तुम में से, ये जो है व ना, इन, व इन, व जी इन यकुम मिनकुम, बंद हुआ है क्या? और अगर हो तुम में से, अल्फुन, व अल्फ, इन यकुन, अल्फुन कहते हैं 1000। अल्फुन एक, अल्फुन, अच्छा, अल्फुन 1000, यखलिबु, हम्म, गालिबाना। गलबा से वो सही कह रही हैं। यगलिबू, वो गालिब आ जाएंगे। वो अच्छा, यगलिबु वो गालिब आ जाएंगे, अल्फैनी हाँ जी, अल्फाइनी। अब देखिए इसमें आईनी, 1000, इसमें आईनी आ रही है, आईनी, आईनी। तो ये किसको जाहिर करती है? 2000, 2000। ऐनी दो दो को करती है ना, तो शाबाश, हाँ, 2000। 2000। ठीक कहा आपने जी। बिइज़्निल्लाह, बेइज़्नी, बेइज़्नी, बेइज़्निल्लाही, अल्लाह के, बे जो है, अल्लाह के इज़्न से, बेइज़्निल्लाही, बेइज़्निल्लाही अल्लाह के इल्म से, वल्लाहु मा साबिरीन, हम्म, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। साथ है। शाबाश जी, नेक्स्ट पढ़िए। इन यकुन, अगर वो थे तुम पर, नहीं नहीं, इशरूना साबिरूना, नहीं नहीं, ई यकुम मिनकुम, अगर हो तुम में से, इन यकुम मिनको, और अगर हो तुम में से, इशरूना साबिरूना, इशरूना से मैम क्या मतलब? शुरूना कहते हैं 20 को, 20, 20, 20, सौबिरूना। इशरूना, 20, साबिरूना, साबिर, वो सब सब्र करने वाले। हाँ जी, यखलिबू, वो यगलिब अभी ऊपर भी गुजरा है। यखलिबू, हम्म, जी मेरे जहन से निकल, गालिब आ जाएंगे, वो गालिब आ जाएंगे। यखलिबू डालेंगे, वो गालिब आएंगे, मी आतैनी, मी तुम अ, दोनों मी के, अ, मी मी अता कहते हैं 100 को, मी अता कहते हैं 100 को। तो मी अतईनी जब आईनी आएगा तो क्या होगा? 200 को, तुम 200 को। 200 पर। शाबाश, 200 पर। ठीक है, नहीं कि तुम में 20 सबर वाले होंगे तो वो 200 पर गालिब आएंगे। जी, नेक्स्ट पढ़िए। जी बड़ी मुश्किल आए आते हैं। जी, मुश्किल है तो थोड़ा आपको प्रैक्टिस होएगी तो फिर आप इसको इंशाल्लाह ताला कर लेंगे भी, आपको समझ आ रही है। जी, जी माशाल्लाह। जी चले एक और पढ़ लीजिए। कुलना, जी कुल, हमने कहा, हम्म, अहमिल, अहमिल क्या? इहमिल होगा, इहमिल। ईमेल, सॉरी ईमेल, हाँ जी, सही सही, ईमेल।
ईमेल के क्या मायने? सवार करना, हमल से है ना, बोझ उठाना, सवार करना। आपकी आवाज ये क्लियर नहीं आ रही। मेरी आवाज सही नहीं आ रही? अच्छा जी, क्या कहा आपने? हमल में? हमल का मतलब होता है ना सवार करना, बोझ उठाना, उठाना। अच्छा, हमने कहा सवार करो फीहा इसमें मिन कुल्ले ज़ौजैनी, सब इन दोनों जोड़ों को, सब इन दो जोड़ को, मिन जोड़ों में से। मिन कुल्लिन का मतलब है हर एक, ज़ौजैनी जोड़ी में से, इस्नैनी दो दो। ये सूरह, ये नूह अलैहिस्सलाम को जो हुक्म दिया गया था उसकी तरफ इशारा है, वो वाली आयत है। किश्ती में जब उन्होंने बिठाया था ना, उसकी तरफ है। ठीक है, माशाल्लाह फरहीन, आपने अच्छी कोशिश की। आप में से जो जो भी पढ़ रहा है, कोशिश कर रहा और है, पढ़ूं? अगर आपने पढ़ना है तो आप पढ़िए। नेक्स्ट पढ़ लीजिए। ये क्या है? फजाला तो बनाया, बस उसने बनाया, फजाला तो बनाया, फजाला मिन्हु उसने बनाया, इसमें, मिन्हु इसमें ज़ौजैनी दो जोड़े, इस ज़करा अज़्ज़करा वल उनसा, अज़्ज़करा वल उनसा, एक मर्द और एक औरत। हाँ जी, मर्द और औरत, ठीक है। और ज़ौजैनी दो जोड़े नहीं है, जोड़े हैं, बस जोड़े कहेंगे, ठीक है। जोड़े में दो आ जाती हैं जी। अच्छा, अच्छा, सही। ठीक है जी, माशाल्लाह बारकिल्लाह। वमिन कुल्ली, अच्छी चलें ठीक। अच्छी अच्छी कोशिश की फरहीन आपने, माशाल्लाह। आप में से जो लोग भी कोशिश करें वो कहती हूँ कि वो ज़्यादा अब अपने आप को ये समझेंगे कि उनको खुद महसूस होगा कि उन्होंने सीखा है। जब आपकी करेक्शन होती है तो आप लोग सीखते हैं जी। नाजिया कदीर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। नाजिया, आप पढ़ना शुरू कीजिए 33 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमिन और से, कुल्ली हर एक, शैइन चीज, खलकना हमने पैदा किया, ज़ौजैनी जोड़ी। अच्छा, अब आप मुझे इसका बताइए, लाअल शैइन, इसका इकट्ठा तर्जुमा कीजिए। और हमने हर एक चीज से बनाई जोड़ी, हाँ जी, पैदा की जोड़ी। हाँ जी, और हमने और हर चीज में से खलकना हमने पैदा किए ज़ौजैनी जोड़े, ठीक है। लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो। लअल्लकुम करो। हाँ जी, आगे पढ़िए। व अन्नहु, और बेशक वो, खलका उसने पैदा किया, ज़ौजैनी जोड़ी, अज़्ज़करा वल उन्सा एक मर्द और एक औरत। वहुवल्लज़ी, और वही है जिसने माराजा मिला दिया, अल बहरैनी बहरों को, समंदरों को। हाँ, तो बहरैनी क्या कहेंगी? आईनी साउंड है। अल बहरैनी मैम, दो समंदरों को। दो समंदरों को, जी, शाबाश। आगे पढ़िए। रब्बाना, रब्बाना हमारा रब, वजअलना, रब्बना ऐ हमारे रब, ए रब्बाना ए हमारे रब, वजअलना वजअल हमें बना दे, वजनी और हमें बना दे, वजअलना, हाँ जी, वजअलना वजअलना और हमें बना दे, मुस्लिमीनी दो मुसलमानों में से, दो मुसलमान, दो मुसलमान, लाका तेरे लिए, वमिन दुरियातिना, मिन जुर्री, और हमारी जुर्रियातिना, और हमारी औलादों में से, उम्मतन हमारे माँ बाप में, उम्मतन एक उम्मत, उम्मतन एक उम्मत, मुस्लिमातन मुस मुसलमान,
मुसलमान लका मुसलमान लका तेरे लिए। मेरे लिए, ठीक है। थोड़ा सा जो हरकत होती है उनका इसलिए मैं इस्लाह साथ कर देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा बोलने में आसानी रहे। ठीक है जी। माशाल्लाह ये वाली आयत होगी। कल रिवीजन है, इसमें तकरीबन सारे ही थोड़ा सा टॉपिक्स आ जाएंगे, उसको हम एक दफ़ा हल्का सा गो थ्रू कर लेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको एक आधी जो चीज़ रहेगी है वो थोड़ी सी एक्सप्लेन करूँगी और फिर हम मज़ीद रिविजन्स जो हैं उसको शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ तक आपका लेसन मुकम्मल हो गया। आप लोगों में से अगर किसी ने कुछ पूछना है तो वो अपना हैंड रेस कर सकता है और कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो या कोई बात करनी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं अपना हैंड रेस करके। जी, किसी के ज़हन में कोई क्वेश्चन हो या कोई बात समझ में ना आ रही हो, आप लोगों की जो बुक है अलामात वाली उसकी मैंने आपको की भिजवा दी है। अब आप लोगों ने उसको मुकम्मल करना है 2 वीक्स तक आप उसको मुकम्मल कर लीजिए। जो पहले कर सकता है वो पहले कर ले, जो आहिस्ता-आहिस्ता कर सकता है तो मैक्सिमम टाइम जो है 2 वीक्स का है। उसके अंदर आप उसको अपनी पेस के मुताबिक, अपनी रफ्तार के मुताबिक उसको सॉल्व कर लीजिए और उसके साथ-साथ आपके जो लेसन्स जो हैं, जो चल रहे हैं सूरतुल बक़रा के, मेरे ख़्याल में हमने 3 कर लिए थे, तो या 4 किए हैं, अभी मेरे ज़हन से निकल गए। अगर 3 भी किए हैं तो आप लेसन नंबर 4 और 5 कर लीजिए और अगर सिर्फ 4 तक किए हैं तो आप 5 जो है उसको मुकम्मल कर लीजिए, ठीक है? उसके भी आंसर्स मैं आपको भिजवा दूँगी, वीकेंड के ऊपर मैं आपको इंशाल्लाह ताला भिजवाऊँगी। आप लोग उसको पहले सॉल्व कर लें, फिर इकट्ठे मैं आपको भिजवाऊँगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। किसी ने कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है, अगर नहीं है तो हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मुझे एक बात पूछनी थी, इलामात का जो आपने टेस्ट दिया है ना, जी उसमें सबक नंबर 2 में, जी जी सबक नंबर 2 में है खाली जगह पूर करें, उसमें है जी तीसरा पार्ट है, या ता हमजा नून इन चारों इलामतों पर पेश आने की सूरत में तर्जुमे में डैश और डैश का मफहूम पाया जाता है। हाँ जी, ये मुझसे सवाल में हुआ था। ये मजहूल है ना, मैंने आपको बताया था ना, जब इस पे पेश आएगी तो ये फिर इसका तर्जुमा में किया जाता है और किया जाएगा का मफहूम पाया ठीक जाता है। है, ठीक है, ठीक है, अच्छा ये मकबूल था, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है। लेकिन उसको सेंटेंस पूरा कीजिए, खाली पेश नहीं, उसकी एक और भी अलामत है वो भी लिखी होगी आगे, वो देख लीजिएगा। अच्छा नहीं, इसमें लिखा 2 डैशेस है ना, ये तर्जुमा में डैश और डैश का मफहूम पाया जाता है। अच्छा, चलें ठीक है, आप इसको देख हम्म, लीजिए, वो फिर मैं आपको बता भी दूँगी, अगर शायद मेरे से मिस हो ठीक गया। चलें ठीक है। है, जी, बारकिल्लाह। हम दुआ के साथ क्लास का इख्तिताम करते हैं। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।